جو صلوات کے بعد وعجل فرجہم پڑھنے کی عادت بنا دے، اگر زندگی میں اسے امام کی زیارت نصیب نہیں ہوئی اور وہ مر گیا امام کے ظہور سے پہلے، تو روایات میں ملتا ہے جب امام کا ظہور ہوگا اللہ اسے دوبارہ زندگی دے گا تاکہ امام کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ وعجل، تو یہ عادت بنا دیجئے کہ ہمیشہ وعجل فرجہم کہتے رہیے، اس میں نہ نقصان ہوگا، نہ پیسہ کم ہوگا، نہ ہی کوئی مار پیٹے گا، ثواب ہی ثواب ہوگا۔ ایک مرتبہ پھر بلند ترین صلوات۔ مرحومہ سیدہ غلام کبریٰ کی سال ثواب کی مجلس ہے، ان کے لیے حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما ہوا اہلہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ دعائے سرکار امام زمانہ سب مل کے۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا فی هذه الساعة وفی كل ولیا وحافظا وقائدا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات محمد۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ ایک مرتبہ بلند ترین صلوات۔
وعجل فرجهم. خالق کائنات انسانیت، بشریت، آدمیت کو ایک عظیم پیغام دے رہا ہے کہ انسانوں، اگر تم اللہ کے ولی بننا چاہتے ہو، اگر تم صادق سچے بننا چاہتے ہو، تو اللہ سورہ جمعہ میں ایک شرط بتلا رہا ہے کہ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتِ، موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. سچے بننے کے لیے، صادق بننے کے لیے، اللہ کا ولی بننے کے لیے، مومن بننے کے لیے قرآن نے سورہ جمعہ نے یہ بتلایا، شرط یہ ہے کہ تم موت کی تمنا کرو. تو اتنا معلوم ہو گیا نا کہ جو موت سے ڈرتا ہوا نظر آئے، جو موت سے لرزتا ہوا نظر آئے، جو موت کو دیکھ کر کانپ جائے، جو موت کو دیکھ کر مڑ جائے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ کا ولی تو وہ ہوتا ہے جو یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ واللہ لابن ابی طالب انس بالموت من الطفل بثدی امہ، کہ خدا کی قسم علی کو موت سے اتنی محبت ہے جتنی چھوٹے بچے کو ماں کے دودھ سے محبت ہے. یہ ہے ولی کا مقام کہ ولی سچا صادق تو وہ ہوتا ہے جو موت سے ڈرتا نہیں بلکہ موت کے منہ میں جاتا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ اٹھا کے دیکھیے، غیر مسلم رائٹر ہے، غیر مسلم رائٹر میرے مولا علی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کتاب لائف آف محمد میں لکھتا ہے، اب جملہ انگلش کا ہے توجہ فرمائیے گا، کہتا ہے کہ علی وہ بہادر تھے، علی وہ شیر دل تھے، علی وہ موت سے نہ ڈرنے والے تھے کہ علی جب بھی میدان جنگ میں آتے تھے who fought without an armor on his back، کہ علی جب بھی میدان جنگ میں آتے تھے کبھی پیٹھ پہ ذرا پہن کے نہیں آتے تھے. بھائی دوسرے جتنے بھی آتے تھے میدان جنگ میں تو وہ سامنے تو رکھتے تھے لیکن پیچھے تو خوب بھر کے آتے تھے کہ بھائی اگر کبھی حالات بدل گئے اور ہمیں جانا پڑا تو پیچھے سے تیر لگے تو ہم بچ جائیں. لیکن یہ غیر مسلم رائٹر کہتا ہے لائف آف محمد میں کہ علی وہ ہے who fought without an armor on his back، کہ علی جب بھی میدان جنگ میں آتے تھے کبھی پیٹھ پر ذرا پہن کر نہیں آتے تھے. آئیے مولا علی سے پوچھتے ہیں، یا علی آپ پیٹھ پر ذرا کیوں نہیں پہنتے؟ تو مولا علی کہیں گے کہ خدا کی قسم ابو طالب کے بیٹے علی کو پیٹھ پر ذرا پہننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں مولا؟ کیونکہ ابو طالب کا بیٹا علی جب بھی میدان جنگ میں آتا ہے تو لڑنے کے ارادے سے آتا ہے، بھاگنے کے ارادے سے نہیں آتا. یا جب بھی علی میدان جنگ میں آتے ہیں صرف سینے پہ ذرا پہن کے آتے ہیں، کیونکہ موت سے ڈر ہی نہیں. کیونکہ آج ہے موت کی مجلس ترہیم. ہم کون ہیں؟ علی کے چاہنے والے. علی کون ہیں؟ جو موت سے ڈرتے نہیں. اور ہم کون ہیں؟ جو موت کا نام سن کے کہاں جاتے ہیں. ارے موت ڈرتے ہیں نا، موت سے نہ ڈریے. علی کے چاہنے والے ہیں، علی کے ماننے والے ہیں، علی کے عاشق ہیں. نہیں بلکہ اذان محترم میرے مولا علی نے موت کا خوف نکالنے کے لیے ہمیں ایک جملہ سنا دیا. اکثر آپ نے سنا ہوگا، یاد ہوگا کہ اے ہمدان سنو، اے میرے صحابی سنو، اے میرے صحابی سنو، اے میرے چاہنے والوں سب سن لو کہ من یمت یرنی. دیکھو میرے شیعو تم موت سے نہ ڈرنا. میرے مولا کیوں نہ ڈرے؟ آخر موت ہے، آتی ہے، ہمیں سب سے جدا کرتی ہے. تو مولا فرماتے ہیں دیکھو اگرچہ سب سے دور ہو رہے ہو لیکن اپنے مولا علی سے قریب ہو رہے ہو. بھائی ٹھیک ہے بچے سے دور ہو رہے ہو، بیوی سے دور ہو رہے ہو، ماں باپ سے دور ہو رہے ہو، خاندان سے دور ہو رہے ہو، لیکن کہہ رہے من یمت یرنی. اے شیعو سنو، تم جب بھی مرو گے، جہاں بھی مرو گے، جس طرح بھی مرو گے، مولا علی فرما رہے ہیں من یمت یرنی. جو بھی مرے گا علی کی زیارت کرے
گا تو بس معلوم ہو گیا کہ موت ہے تو منافق کے لیے ہے، موت ہے تو کافر کے لیے ہے، موت ہے تو غیر مسلم کے لیے ہے، لیکن علی کے چاہنے والے کے لیے موت موت نہیں ہے، زیارت علی کا پیغام ہے۔ صلوات پڑھے بآواز بلند۔ وعجل فرجهم، اب ایک نعرہ حیدری۔ موت ہمارے لیے موت نہیں ہے۔ ہمارا جو موضوع رات کو چل رہا ہے زیارت امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام محمد وآل محمد وعجل فرجهم، تو اس میں گفتگو ہو رہی ہے کہ رکاوٹیں کیا ہیں۔ پہلے دن میں نے مجلس میں کہا تھا محبت ہوگی تو شوق زیارت ہوگا۔ اب ہم سارے کہتے ہیں ہمارے دلوں میں علی کی محبت ہے، اور مولا کہتے ہیں موت کے وقت ہم تجھ سے ملنے آئیں گے، تو علی والا موت سے بھاگے گا نہیں، موت کی طرف جائے گا۔ علی والا موت سے ڈرے گا نہیں بلکہ موت کو آغوش میں لے گا۔ عزیزان محترم، یہ موت کی مجالس جو ہے، یہ جو مجالس ترہیم ہے، یہ ہمارے لیے ایک درس ہے، ایک پیغام ہے، ایک لیکچر ہے کہ انسان دیکھو تمہارے ساتھ تھے تمہارے رشتہ دار، تمہارے ساتھ تھے تمہارے چاہنے والے، تمہارے محبوب، لیکن آج وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ موت سے نہ ڈرو۔ امام فرماتے ہیں دیکھو موت سے تم ڈرو گے تو تمہارا نقصان ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ موت آئے گی ہی آئے گی، چاہے تم ڈرو یا نہ ڈرو۔ اگر ڈرو گے تو تکلیف کے ساتھ آئے گی، اور اگر نہیں ڈرو گے تو لذت کے ساتھ آئے گی۔ موت تو آ گئی ہے۔ موت تو ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس پر کافر کو بھی ایمان ہے۔ کافر بھی نہیں کہے گا کہ موت کا وجود نہیں، کافر بھی کہے گا کہ موت آئے گی، یعنی کافر بھی موت کو مانتا ہے، موت آنی ہی آنی ہے۔ تو مولا نے کہا موت سے ڈرتے کیوں ہو؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام وعجل فرج ارواحنا للتراب مقدم الفدا، میرے مولا نے فرمایا، ایک دن خطبہ دے رہے تھے، کہا کہ دیکھو جو موت سے ڈرتا ہے نا وہ انسان مومن نہیں ہوتا۔ جو موت سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں موت کا خوف ہے، وہ مومن ہے ہی نہیں۔ اب خطبہ جب دے کے اترے تو ایک صاحب آئے، کہا کہ ابن رسول اللہ، میرے مولا میرے آقا، آپ نے خطبہ جو دیا اس میں آپ نے فرمایا کہ جو انسان موت سے ڈرتا ہے وہ مومن ہی نہیں۔ اور میرے مولا میں تو موت سے بڑا ڈرتا ہوں، اتنا ڈرتا ہوں کہ موت کا نام آ جائے میں کانپنا شروع ہو جاتا ہوں۔ اب آپ بتائیے میں کروں کیا؟ کیا میں مومن نہیں؟ اب سلوشن کیا ہے؟ کس طرح سے اس پرابلم کو سولو کروں؟ تو میرے مولا نے کہا ذرا یہ تو بتاؤ تمہارے پاس کیا کیا ہے؟ اس نے کہا مولا الحمدللہ ہر شے ہے، اللہ کی دی ہوئی ہر شے ہے، 4-5 گھر ہیں، 5-6 باغات ہیں، پتہ نہیں کتنے ولاز ہیں، اور فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے، جو بھی حد سے زیادہ چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں تھیں۔ مولا نے کہا بس یہی تو بات ہے، تو جو موت سے ڈر رہا ہے کہ بھائی کون سا عقل مند انسان جہاں آباد زندگی ہو اسے چھوڑ کر برباد زندگی کی طرف جانا چاہے گا؟ اے انسان تو موت سے اس لیے ڈر رہا ہے کہ تو نے اس دنیا کو آباد کیا اور وہاں کے لیے کچھ بھی نہ رکھا۔ تمہارے گھر یہاں پر ہیں، تمہارے ولاز یہاں پر ہیں، تمہارے باغات یہاں پر ہیں، تمہاری گاڑیاں یہاں پر ہیں، تمہاری ہر شے یہاں، تم نے یہاں کو آباد کیا تبھی تو یہاں رہنا چاہتا ہے۔ جا اور آخرت کو آباد کر، آخرت میں گھر بنا، آخرت میں پیسے بھیج، آخرت میں باغات بنا۔ اب آپ سوچیں گے بھائی یہاں سے آخرت میں کیسے ہم گھر بنائیں؟ وہاں کے جو بلڈرز ہیں آسمان کے جنت کے، ان سے تو ہماری دوستی نہیں۔ وہاں کا کوئی انجینئر ہو اس سے دوستی ہو تو ہم اسے کہہ دیں ہمارے لیے اچھا گھر بنا۔ وہاں کا بینک کیا ہے تو کس طرح سے پیسے ٹرانسفر کریں۔ دیکھیے یہ ساری چیزیں دنیا کے لیے ہیں، وہاں نہ بینک کی ضرورت ہے نہ بلڈر کی، وہاں آپ کے بلڈر فرشتے ہوں گے، آپ کے بلڈر اور انجینئر فرشتے ہوں گے۔ بس آپ نے کرنا کیا ہے؟ یہاں عمل صالح کرنا ہے، وہاں آپ کے لیے باغات بنتے جائیں گے۔ اسے رسول کے بیٹے نے امام جعفر صادق نے کہا وہاں پہ گھر بناؤ، وہاں پہ باغات بناؤ۔ کہا مولا کس طرح؟ مولا نے کہا تمہارا 10 گھر ہے، تمہارے 10 باغات ہیں، تمہارے نہ جانے 10 20 30 40 اتنے سارے گھر ہیں یا ہوٹلز ہیں یا جو بھی اس زمانے کی اس کی چیزیں تھیں۔ مولا نے کہا جو ضرورت کی ہے 1 ہے 2 ہے 3 ہے، جتنی تمہاری
تمہاری اولاد کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ رکھ دے، جو اضافہ ہے جو ایکسٹرا ہے وہ غریبوں کو دے دے، وہ یتیموں کو دے دے، وہ مساکین کو دے دے، وہ بیوہ عورتوں کو دے دے، وہ محتاج انسانوں کو دے دے، بس ضرورت کی چیزیں رکھ اور دوسری خیر و خیرات میں دے دے، بس یہ گیا۔ اب جو اضافہ گھر تھا، جو ایکسٹرا گھر تھا، جو ایکسٹرا باغات تھے، جو ایکسٹرا پیسہ تھا، وہ دیتا گیا غریبوں کو، یتیموں کو، اسیروں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، محتاج انسان کو، نیڈی پیپل کو دیتا گیا، مدد کرتا گیا۔ کئی سال گزر گئے، تقریباً 2 سال کے بعد میرے مولا کے قریب آیا اور مولا نے کہا بھائی اب بتاؤ کیا بات ہے، کیا خبر ہے، اب بھی تو موت سے ڈرتا ہے؟ اس نے کہا میرے مولا اب تو جی چاہتا ہے جلدی اس دنیا میں چلا جاؤ۔ بھائی کیوں؟ کہا مولا اتنا مال جو ایکسپورٹ کیا ہے جا کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر بنا کیا ہے۔ صلوات پڑھے بآواز بلند۔ ہماری مشکل یہی ہے، موت سے ڈرتے اس لیے ہے کہ ہمارا سب کچھ یہاں پر ہے، ہماری ہر شے یہاں پر ہے، ہم نے آخرت کے لیے کچھ بھیجا ہی نہیں، آخرت کے لیے کچھ بنایا ہی نہیں، تو ظاہری بات ہے ہم آخرت میں ڈریں گے، موت سے ڈریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں ہمارا کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن اے انسان، تمہاری دنیا کچھ بھی نہیں، تمہاری زندگی 60 سال، 70 سال، 80 سال کی ہے۔ اس 80 سال کو تو آباد کر دیا، لیکن جو ابدی زندگی ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ، آخرت خیر ہے اور ابدی ہے۔ اللہ اکبر۔ آخرت کی زندگی 1-2 سال کی نہیں، آخرت کی زندگی 1000 سال کی نہیں، آخرت کی زندگی 10 ملین سال کی نہیں، وہ ابدی ہے، ابدی ہے، ابدی ہے، ختم ہونے والی نہیں۔ دنیا میں کون رہا؟ آپ دیکھ لیں نا، اپنے دادا کو دیکھ لیں، پردادا کو دیکھ لیں۔ ایک صاحب نے لطیفہ ٹائپ ہے، ایک صاحب نے دوستی کر لی کس سے؟ ملک الموت سے۔ اکثر نے سنا ہوا ہوگا، کہا کہ دیکھو ہماری دوستی ہے، کہاں اچھی دوستی ہے۔ کہا تو اب کیا کریں؟ اس نے کہا دیکھو میں تجھ سے کچھ نہیں چاہتا، آخر تو نے آ کے میری روح تو نکالنی ہی ہے، تیرا کام ہی یہی ہے، لیکن اب ایسے کرو جب میری روح نکالنے آنا ایک مہربانی 4-5 دن پہلے بتا دینا، ہم ذرا تیار ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ تمہیں تمہاری موت کی خبر نہیں کہ کب مرو گے۔ کیوں خبر نہیں؟ خبر ہوتی کہ 60 سال میں مرنا ہے، 59 ایئرز گناہ پہ گناہ کرتے، آخری سال تسبیح لے کے مسجد میں بیٹھ جاتے، خدایا بخش دے، خدایا بخش دے۔ اللہ نے کہا ہم نے تمہیں بتایا ہی نہیں کہ تو کب مرے گا، تو ہر منٹ پہ تیار رہ، شاید اب مر جائے۔ جیسے شیطان نے کہا گناہ کرو، رک جا، شاید میں گناہ کرتے مر جاؤں۔ جیسے شیطان نے کہا یہ غلط کام کر، رک جائے، شاید میں اس غلط کام کرتے مر جاؤں۔ تو اللہ نے یہ جو نہیں بتایا کہ تیری موت کب ہوگی، یہ کرم ہے تجھ پر، احسان ہے تجھ پر کہ ہمیشہ بھلا رہے، ہمیشہ اچھا رہے۔ باہر کیف اس نے دوستی کر لی ملک الموت سے، حضرت اسرائیل سے۔ 40 سال کے بعد اچانک حضرت اسرائیل آ گئے اور کہا چلو بھائی۔ کہا یہ کیا آپ بھول گئے؟ 40 سال پہلے وعدہ کیا تھا کہ ہمیں بتائیں گے، موت کے آنے سے قبل، میری روح نکالنے سے قبل آپ مجھے انفارم کریں گے 4-5 دن پہلے، 1 ویک پہلے، 1 مہینہ پہلے، اچانک آ گئے، یہ کہاں کی؟ تو ملک الموت نے کہا کہ دیکھو 40 سال پہلے جب ہماری دوستی ہوئی تھی، اس کے 4 دن بعد تمہارے باپ مر گئے، یہ میں تمہیں پیغام دے رہا تھا۔ اس کے 20 سال بعد تمہاری ماں مر گئی، یہ میں تجھے پیغام دے رہا تھا۔ اس کے 10 سال بعد تمہارا چچا مر گیا، یہ میں پیغام دے رہا تھا۔ یہ مرا تو اب تیرا نمبر بھی آنے والا ہے۔ بھول گئے پچھلے سال تمہارا پڑوسی مر گیا، بھول گئے پچھلے سال تمہارا بھائی مر گیا، بھول گئے 1 مہینہ پہلے تمہاری بیٹی مر گئی، بھول گئے 10 دن پہلے تمہاری بیوی مر گئی۔ یعنی جتنے مرتے گئے تمہارے رشتہ دار، دوست، قریبی، پڑوسی، یہ سب تمہیں پیغام تھا کہ اے انسان یہ مر رہے ہیں، ایک دن تمہارا بھی نمبر آئے گا اور تیری بھی موت ہوگی۔ تو نے آخرت کے لیے کیا جمع کیا، کیا جمع کیا، کیا جمع کیا؟ حقیقت ہے، یہ تو ایسے ہی کسی نے جوک بنا دیا کہ ان کی دوستی تھی، لیکن سب کے ساتھ دوستی ہے ملک الموت کی، سب کو پیغام دے رہا ہے، سب کو سمجھا رہا ہے، دیکھو موت آنے والی ہے، موت آنے والی ہے، موت آنے والی، تو نے کیا جمع کیا؟ اور ہمارے ہاں 2 عیب ہیں، کیونکہ وقت بہت کم ہے، بس مختصر اشارہ کروں اور مسائل۔ ہم ایک تو موت سے ڈرتے ہیں اور دوسرا موت سے غافل ہیں۔
لیکن اتنا آپ کو سنا دوں، موت سے خوف جو ہے، پہلی بات تو میں نے اشارہ کیا ابتدا ہی میں، علی کا چاہنے والا موت سے ڈرتا نہیں، لیکن اب رسول کی حدیث سنیے، رسول فرماتے ہیں جو موت سے ڈرتا ہے وہ انسان مشرک ہے۔ کل سے پیوستہ دن میں نے ریاکاری پہ گفتگو کی تھی، کل اور کل سے پیوستہ دن ریاکاری میں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول نے کہا جو انسان ریاکاری کرتا ہے وہ بھی مشرک ہے۔ اب اللہ کے رسول کی دوسری حدیث جو موت سے ڈرتا ہے وہ بھی مشرک ہے۔ اچھا، اب یہ مشرک وہ مشرک نہیں جو بت پرستی کرتا ہے، وہ تو نجس ہے، یہ انسان نجس نہیں، لیکن یہ بھی مشرک ہے، یہ شرک خفی ہے۔ یا رسول اللہ جو موت سے ڈرے وہ مشرک کس طرح؟ کہا دیکھو کیونکہ موت ہے مخلوق۔ موت کیا ہے؟ موت ہے مخلوق، ہم بھی ہیں مخلوق۔ اللہ کہتا ہے میرے علاوہ یعنی خالق کے علاوہ مخلوق کا مخلوق سے ڈرنا شرک ہے۔ ہم بھی مخلوق، موت بھی مخلوق، مخلوق کا مخلوق سے ڈرنا شرک ہے۔ اللہ فرما رہا ہے دیکھو موت سے نہ ڈرو، اگر ڈرو تو اپنے رب سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اب بریکٹ میں ایک بات کہتا چلوں، آپ کہیں گے اللہ سے ڈرو کا کیا مطلب؟ یعنی اللہ سے ڈرو یعنی بھاگو اللہ سے، کیونکہ دنیا میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہم اگر کسی سے ڈر جائیں، بھائی جن ہے بھوت ہے تو بھاگو، جتنا تیز بھاگ سکتے ہو اس سے بھاگو۔ لیکن اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف میں کمال یہ ہے کہ دنیا میں اگر کسی سے ڈرتے ہو تو اس سے بھاگتے ہو، اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو اللہ کے قریب آتے ہو۔ اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا تو شیطان کہے گا گناہ کرو، اللہ کا خوف بچا دے گا، کہے گا نہیں اللہ میرا دیکھ رہا ہے، وہ ناراض ہو جائے گا۔ اللہ کا خوف ہوگا تو نماز ایکسپریس نہیں پڑھیں گے، آرام سے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کا خوف ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہی فرمایا دیکھو موت سے ڈرنے والا مشرک اس لیے ہے کہ وہ موت مخلوق سے ڈر رہا ہے اور خالق سے نہیں ڈر رہا۔ کیونکہ گنہگار انسان موت سے ڈرتا ہے نا، کیوں؟ کیونکہ جانتا ہے مروں گا تو وہاں کچھ بھی نہیں ہے، گناہ ہی گناہ ہے، عذاب ہی عذاب ہے، سزا ہی سزا ہے، کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں جو وہاں پہ باغات بنے، جو وہاں پہ جنت نصیب ہو۔ تو گنہگار انسان موت سے ڈرتا ہے، تو گنہگار انسان گویا شرک کرتا ہے۔ ایک ہماری غفلت یہ ہے کہ ہم موت سے ڈرتے ہیں، اور دوسری غفلت یہ کہ ہم موت سے غافل ہیں، موت سے غافل ہیں۔ علماء کہتے ہیں، عرفاء کہتے ہیں، ائمہ اطہار نے مسلسل یہی کہا کہ دیکھو موت سے غافل نہ رہو، مسلسل موت کو یاد کرو۔ یہ موت کو یاد کرنا تمہیں گناہ سے روکے گا۔ کہا کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ قبرستان چلا جایا کرو۔ کیوں مولا؟ کہا ایسے ہی چلے جایا کرو، جا کے سوچو، فکر کرو۔ التفکر ساعۃ خیر من عبادۃ 70 سنہ، 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ جا کے سوچ لو، اور یاد رکھو 1 گھنٹے کا تفکر 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ جا کے قبرستان میں ہفتے میں 1 مرتبہ سوچ لو، 1 گھنٹہ نہیں، 10 منٹ نہیں، 5 منٹ جا کے سوچو، یہ سارے ایک دن زندہ تھے، کوئی بڑا حسین تھا، کوئی بڑا امیر تھا، کوئی بڑا مالدار تھا، کوئی بڑا ٹھیکیدار تھا، کوئی کچھ تھا، کوئی کچھ تھا، کوئی بادشاہ تھا، کوئی کچھ تھا، لیکن آج سب مٹی کے منوں کے نیچے دبے ہوئے۔ کل میں بھی چلا جاؤں گا، اور روایت میں ملتا ہے جب انسان دفن ہوتا ہے مٹی کے اندر، یہ واقعات اکثر نظر بھی آ جاتے ہیں ان ممالک میں جہاں پہ بہت ٹھنڈک ہوتی ہے اور گیس یوز کرتے ہیں گرم کرنے کے لیے۔ کئی ایسے واقعات آپ نے سنے ہوں گے، ہم نے سنے دیکھے بھی، کہ بھائی رات کو سوئے گیس لیک ہو گئی، 4-5 دن تک وہیں پر بند ہیں گیس میں، کسی کو خبر نہیں۔ 5 دن کے بعد خبر ملی، دوست آئے اور دوستوں نے وہی منظر دیکھا جو قبر میں ہوتا ہے۔ مولا علی کا پورا خطبہ ہے اس پر کہ انسان جب قبر میں جائے گا اس کا کیا حشر ہوگا۔ پیٹ پھولتا ہے، پھونکتا ہے، جو گیسز اندر ہوتی ہیں وہ نکلنا چاہتی ہیں، پھٹنا چاہتی ہیں، تو سب سے پہلے انسان کی یہ خوبصورت آنکھیں نکلتی ہیں۔ جو آنکھوں پہ نازا ہے، خوبصورتی پہ نازا ہے، دیکھ لے کہ قبر میں کیا حشر ہوگا، پھر پیٹ پھٹتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام وعجل میرے مولا فرماتے ہیں کہ اے انسان جب تو قبر میں جائے گا تو حشرات الارض
یہ کیڑے زمین کے تمہارے ناک میں گھسیں گے اور آنکھوں سے نکلیں گے. جا کے سوچو قبرستان میں 5 منٹ جا کے سوچو, یہ میرا حشر ہونے والا ہے, یہ سزائیں ملنے والی ہے, یہ عذاب ملنے والا ہے, لیکن یہ کس کو؟ جو گنہگار ہے. ہم گناہ اسی لیے کرتے ہیں, موت سے غافل ہیں. میں نے کہا 2 ہیں بھائی ہمارے اندر, ایک تو موت سے ڈرتے ہیں, دوسرا موت سے غافل ہے. جب موت یاد ہوگی تو گناہ نہیں کریں گے. میں نے کہا شیطان کہے گناہ کرو, اچانک خیال آئے گا ارے اللہ دیکھ رہا ہے, اور اگر اس وقت اللہ نے مجھے مار دیا شراب پیتے ہوئے تو میں مسلسل عذاب میں, اس زنا کرتے ہوئے میں عذاب میں مارا گیا, اللہ نے مجھے موت دے دی تو میں مسلسل عذاب میں, اس فلاں گناہ کرتے ہوئے اگر میں مر گیا موت آ گئی تو میں مسلسل عذاب میں. تو موت کو اگر ہمیشہ یاد رکھیں گے تو خود بخود گناہ سے بھی دور ہوں گے. اور جب گناہ سے دور ہوں گے, رات کا جو موضوع چل رہا ہے, امام زمانہ کے قریب ہوں گے. خود بخود جب انسان گناہوں سے دور ہوتا رہے گا, فرزند زہرا کے قریب جاتا رہے گا, امام کی زیارت کے قریب ہوتا رہے گا, تو عزیزان محترم امام نے ہمیں کہا اے انسان اگر تو گنہگار ہے, اگر تو بدکار ہے تو کوشش کرو گناہوں سے دور ہو جاؤ. کہیں تمہاری آنکھیں نہ پھٹیں, تمہارا پیٹ نہ پھٹے, کہیں تجھ پہ وہ عذاب نازل نہ ہو جو گنہگار پر قبر میں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے 2 چیزیں ہیں جو نجس چیز کو پاک کرتی ہیں, ایک پانی ہے, ایک مٹی ہے. کیا نجس ہو گئے, غسل کرنا ہے تو پانی سے غسل کرو, اور اگر پانی نہیں تو تیمم کر لو. تو یہ مٹی اور پانی یہ نجس چیزوں کو پاک کرتی ہیں. تو امام نے فرمایا انسان اگر تو نے آنکھ سے گناہ کیا تو قبر میں اگر توبہ کے بغیر چلے گئے تو اب مٹی نے تجھے پاک کرنا ہے, یہ پھٹے گی. اگر تو نے شکم میں حرام ڈالا ہے مٹی نے تجھے پاک کرنا ہے. اگر ہاتھ سے گناہ کیا مٹی میں جا کے پاک ہوگے, اگر قدم سے گناہ کیا مٹی میں جا کے ان عذاب کے ذریعے سے پاک ہوگے. مٹی کے کیڑے تجھے کھائیں گے, مٹی کے عذاب تجھے ملیں گے, اور تو مٹی میں شاید جا کر پاک ہو. لیکن اے انسان اگر تو خود کو پاک کر کے قبر میں جائے, اگر تو خود کو معاف کروا کے توبہ کر کے استغفار کر کے قبر میں جائے گا تو تو حضرت حر بن کر جائے گا. حضرت حر کی اکثر ہم مثال دیتے ہیں کیونکہ اکثر ان کے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ ہلا دینے کے لیے کافی ہیں. حضرت حر کے متعلق کسی زمانے میں بادشاہ کے متعلق گفتگو ہوئی. بادشاہ نے کہا کہ حر کی توبہ قبول ہوئی کہ نہیں؟ کچھ لوگوں نے کہا نہیں ہوئی, کچھ لوگوں نے کہا ہو گئی. تو بادشاہ نے کہا قبر کھود, معلوم ہو جائے گا. حضرت حر مجھ اور آپ جیسے کوئی عام انسان تھے, کوئی فرشتے نہیں تھے, کوئی جن نہیں تھے. قبر کھودی گئی, نہ جانے کتنے 100 سال بعد قبر کھودی گئی. جنازہ ویسا ہی سالم تھا جیسا عاشور کے بعد دفن ہوا تھا. نہیں بلکہ اور کمال, بادشاہ کو پتا تھا وہ جو رومال بندھا ہوا ہے جناب زہرا کا ہے. بادشاہ نے کہا یہ رومال نکال دوں اور میں اپنے پاس رکھ دوں برکت کے لیے. رومال کھولا, تازہ خون جاری ہوا, پھر باندھ دیا. دیکھیں جب انسان حر کی طرح پاک ہو کر جائے تو اس کے جسم کو کیڑے چھو ہی نہیں سکتے, مٹی اس کو عذاب دے ہی نہیں سکتی. بس موت سے غافل مت ہوئیے, یاد رکھیے ہر لمحے آپ پہ موت آ سکتی ہے. آپ کے بزرگ چلے گئے, جو گئے ان کو دیکھیے وہ بھی زندہ تھے, ان کے پاس سب کچھ تھا, جو بھی تھا, زندگی گزری, وہ چلے گئے. آج میرا اور آپ کا بھی موقع ہے, ہم بھی مر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ ابھی جوان ہوں تو نہیں مروں گا, نہیں کیا پتا ہم بچپنے ہی میں مر جائیں, جوانی میں مر جائیں, نوجوانی میں مر جائیں, بڑھاپے میں مل جائیں, مر جائیں, میاں سالی میں مر جائیں. کبھی بھی انسان مر سکتا ہے. ہر لمحہ موت کا انتظار کرے اور گناہ سے ہٹے اور گناہ سے دور رہے اور حر کی طرح پاک ہو جائے. آئیے دعا کریں کہ بار الہ ہم غافل ہو گئے موت سے. ہم مولا علی کے چاہنے والے ہیں لیکن موت سے ہم ڈرتے ہیں. مولا علی وہ جنہوں نے 3 مرتبہ دنیا کو طلاق دی, اور ہمارے عمل تو یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے 30 مرتبہ دنیا سے شادی کر لی.
دنیا سے نکلنے کی خواہش ہی نہیں، دنیا میں رہنے کی اتنی آرزو ہے کہ ہم موت سے ڈرتے ہیں۔ اللہ اللہ میرے اللہ مولا علی کے صدقے یہ موت کا خوف نکال دے اور ہمیں غفلت سے بھی بچا کہ ہم اس غفلت سے بھی نکل جائیں جو ہمیں گناہ کی طرف لے جا رہی ہے۔ ہمیشہ موت کو یاد رکھیں اور خود کو حر کی طرح پاک کریں تاکہ پھر ہمارا لاشا، ہمارا جنازہ بھی حر کی طرح سالم رہے۔ آئیے دعا کریں کہ خدایا ہر رات ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں حر بنا دیں، کیا نہیں بن سکتے؟ بن سکتے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ حضرت حر اور ہم میں یہ فرق ہے کہ ہم مسلسل توبہ کرتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں، حضرت حر نے ایک مرتبہ توبہ کی پھر نہیں توڑی۔ آج آئیے ہم کوشش کریں، آج مجلس ایصال ثواب ہے، موت کی مجلس ہے، موت کو یاد کرتے ہوئے یہ سوچتے ہوئے کہ شاید میں مجلس سے نکلنے کے بعد مر جاؤں، آج ہم حر کی طرح توبہ کر کے جائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سب مل کے بلند آواز اللہم یا اللہ یا اللہ، بلند آواز سے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، میرے اللہ بخش دے آج ہم سب کے سارے گناہ، جس مومنہ کی مجلس کی گئی ہے اس کے گناہ بھی بخش دے، مقام بلند تر فرما میرے اللہ تجھے واسطہ اس لحظے کا آئے جب شب عاشور حر کی بیٹی کھیلتے کھیلتے سکینہ کے خیمے میں پہنچ گئی، روتی روتی بابا کے پاس واپس آئی، بابا جان یہ کہاں کا انصاف ہے، ہمارے گھوڑے بھی پانی پیے، او سکینہ کا صغار پیاسا رہے۔ اور کی چھوٹی بیٹی رو رو کے کہہ رہی تھی بابا جان میں کھیلتی کھیلتی خیمہ سکینہ میں چلی گئی، آئے میں نے عجیب دکھ بھرا منظر دیکھا۔ کیا بیٹا کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا وہاں ایک 6 مہینے کا بچہ گہوارے میں سویا ہوا ہے، آج جیسے مچھلی جب پانی سے نکلتی ہے تڑپتی ہے ویسے اصغر کے ہونٹ ہلتے تھے، سکینہ زاروں کا تار روتی تھی۔ بس حر کے دل میں ادب تھا، اور پوری رات سوچتا رہا میں نے بڑی غلطی کی، اے کاش میں حسین کا راستہ نہ روکتا، مگر اللہ نے ہدایت دی، کہا میں صبح حسین کے پاس جاؤں گا، حسین سے معافی مانگوں گا، کریم گھرانہ ہے بخش دے گا۔ عزیزو ہاتھوں کو باندھ کے مولا کی خدمت میں آیا، آتے ہی مولا کے قدموں پہ خود کو گرا دیا،
اور ایسا واسطہ دیا حسین کا دل ہل گیا، روکے کا مولا بد ہوں سب سے بدتر، لیکن مولا توبہ کرنے آیا ہوں، مولا آپ کو اماں زہرا کی چادر کا واسطہ، مولا مجھے معاف کیجیے۔ مولا نے اٹھایا گلے سے لگایا، کہا ہور تو ہور ہو گیا، گناہوں سے آزاد ہو گیا۔ میرے اللہ آج ہمیں بھی گناہوں سے آزاد کر لے۔ جیسے مولا حسین نے کہا میں نے بخش دیا، اب سارے گلے لگا رہے ہیں، سینے سے لگا رہے۔ حضرت عباس آگے بڑھے، آئے بھائی کہہ کے سینے سے لگایا، سب پیار کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں۔ جب یہ مبارکباد کی آواز جناب زینب کے خیمے تک پہنچی، جناب زینب نے انہوں محمد سے پوچھا شہزادوں کیا خبر ہے، کس کو مبارک مل رہی ہے؟ شہزادوں نے کہا اما وہ ہور جس نے ماموں کا راستہ روکا تھا، آج وہ معافی مانگنے آیا ہے۔ اب سنو بیوی زینب نے کیا کہا، بیوی زینب نے کہا شہزادوں دونوں جاؤ، میرا سلام ہور کو دو، ماموں جان کہہ کے سلام کہنا۔ شہزادے آئے، حضرت ہور کی انگلیاں پکڑی، کہا ہور علی کی بیٹی زینب آئے، اماں سلام کہہ رہی ہے۔ بس یہ جملہ سننا تھا، اور پھر رونے لگا، کہا مولا کے قدموں پہ گرا، کہا مولا مجھے ایک اور بات یاد آئی، کیا مولا جب میں نے آپ کا راستہ روکا تھا، آئے محمل سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، مولا میں نے بیویوں کو رلایا، مولا میری طرف سے جا کے معافی منگوا دیجئے۔ اب سنیے، امام حسین جناب زینب کے خیمے میں آتے ہیں، کہتے ہیں بہن زینب اور معافی مانگ رہا ہے، اور معافی مانگ رہا ہے۔ اب مولا حسین نے بھی بخشا تھا، بی بی زینب بھی معاف کر دیتی نا، لیکن کریم گھرانہ ہے، ہر ایک کا اپنا کرم ہے۔ سنو گے بی بی زینب کیا کہتی ہے؟ بی بی زینب کہتی ہے حسین حر سے کہہ دے مجھے شرمندہ نہ کر، میں ساقی کوثر کی بیٹی ہوں، اور تو ایسے وقت میں آیا ہے ہمارے پانی بھی نہیں ہے، میں تجھے پانی بھی نہیں دے سکتی۔ میرے اللہ حور کے صدقے میں آج ہم سب کو حور بنا دے۔ میرے اللہ ہماری قلیل سی عبادت کو قبول فرما، میرے اللہ دنیا اور آخرت میں سب کو کامیابی عطا فرما، میرے اللہ موت کا خوف ہمارے قلوب سے نکال دے، میرے اللہ غفلت سے ہمیں نجات دے، امام زمانہ کا جلد سے جلد ظہور فرما، امام کے ظہور سے قابل ہمیں امام کی زیارت نصیب فرما۔ اپنے مرحومین کے لیے، اس مرحومہ جن کی مجلس ایصال ثواب ہے، مرحومہ سیدہ غلام کبریٰ کے لیے، منتظمین مجلس کے مرحومین کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے، تمام علماء جو گزر چکے ہیں، مومنین جو گزر چکے ہیں،
وہ ان کے لیے، اور جو بے وارث مومنین ہیں جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، ان کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ متوجہ زیارت